حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم. فكنت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. Narrated Asma bint Abu Bakr. I came to Aisha, the wife of the Prophet, peace be upon him, during the solar escape. The people were standing and offering the prayer, and she was also praying. I asked her, what is wrong with the people? She beckoned with her hand towards the sky and said, Subhanallah. I asked her, is there a sign? She pointed out, yes. So I too stood for the prayer till I fell unconscious, and later on I poured water on my head. After the prayer, Allah's Messenger, peace be upon him, praised and glorified Allah and said, just now I have seen something which I never saw before at this place of mine, including paradise and hell. I have been inspired and have understood that you will be put to trials in your graves, and these trials will be like the trials of Ad-Dajjal, or nearly like it. The sub-narrator is not sure of what Asma said. Angels will come to every one of you and ask, what do you know about this man? A believer will reply, he is Muhammad, Allah's messenger, peace be upon him, and he came to us with self-evident truth and guidance. So we accepted his teaching, believed and followed him. Then the angels will say to him, to sleep in peace, as they have come to know that he was a believer. On the other hand, a hypocrite or a doubtful person will reply, I do not know, but heard the people saying something, and so I said the same. اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایسے وقت آئی جبکہ سورج کو گہن لگ رہا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. کیا دیکھتی ہوں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہے. میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں. تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. آپ نے اتنا قیام فرمایا کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے
تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی اس جگہ نہ دیکھ لیا ہو، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا، دجال جیسی آزمائش یا اس کے قریب۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتی کہ اسما نے کون سا لفظ کہا۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر اسما نے لفظ ایماندار کہا یا یقین رکھنے والا کہا، مجھے یاد نہیں۔ بہرحال وہ شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے، ہم نے اسے قبول کیا، ایمان لائے اور آپ کا اتباع کیا۔ پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ تو سو جا، درحال یہ کہ تو مرد صالح ہے اور ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی، اسما نے کون سا لفظ کہا مجھے یاد نہیں، جب اس سے پوچھا جائے گا کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه۔ Narrated Yahya al-Mazani, a person asked Abdullah bin Zayd, who was the grandfather of Amr bin Yahya, "Can you show me how Allah's Messenger, peace be upon him, used to perform ablution?" Abdullah bin Zayd replied in the affirmative and asked for water. He poured it on his hand and washed them twice. Then he rinsed his mouth thrice and washed his nose with water thrice. By putting water in it and blow it out, he washed his face thrice, and after that he washed his forearm up to elbow twice, and then passed his wet hand over his head from its front to its back and vice versa, beginning of the front and taking them to the back of his head up to the nape of the neck, and then brought them to the front again from where he had started and washed his feet up to the ankles. ایک آدمی نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمرو بن یحییٰ کے دادا ہیں، سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 بار ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا، اس طور پر اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے
مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہی واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر اپنے پیر دھوئے۔